اب اگر مثال کے طور پر مرزا جی یا مرزا جی کے حواریوں میں سے کوئی شخص بھی اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہاں مرزا جی ہی کا تحریر کردہ یہ پمفلٹ ہے اور اس جیسے جتنے پمفلٹس ہیں وہ مرزا جی کے تحریر کردہ ہیں، آپ یقین کریں ہم مرزا جی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں، اپنی تمام باتوں سے رجوع کرنے کو تیار ہیں، اپنی تمام تر جوابات اور ویڈیوز مٹا دینے کو تیار ہیں۔ مرزا جی ہمارے سامنے بیٹھ کے من و ان ایشو لکھ کر دیتے، ہمارے سامنے بیٹھ جائیں، ہم کچھ نہیں بولیں گے، یہ پمفلٹ ہاتھ میں رکھیں گے سارے، جو کا تو مرزا جی اس کو لکھ کر دکھا دیں، دونوں پمفلٹس گو اگر مرزا جی اس کو نہ لکھ پائیں، جیسا کہ نہیں لکھ پائیں گے انشاءاللہ، تو ہم جو بات کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مرزا جی ڈکٹیشن لیتے ہیں، یہ پس پردہ کوئی اور طبقہ ہے، کچھ اور لوگ ہیں، یہی وجہ ہے۔ آپ دیکھیں مرزا جی جو کہ خود کو آئیکن کہتے ہیں اور ہر چیز اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ پچھلے دنوں مرزا جی کی ویڈیوز لوگوں نے اپنے پرائیویٹ چینلز بنا کر جب اس پہ اپلوڈ کر کے پیسے کمانا شروع کرے، مرزا جی ناراض ہو گئے اور مرزا جی نے اس کے اوپر کاپی رائٹ ایکٹ کا مسئلہ اور جی وہ اسٹرائک مارنے کا مسئلہ، اور مرزا جی نے بڑے غصے میں آ کے ویڈیو بنا دی تھی۔ وہی مرزا جی جب اس پمفلیٹ کو شائع کرتے ہیں تو نیچے لکھتے ہیں الداعی الی الخیر، نوجوانان اہل سنت اسلام آباد پاکستان www.ahlsunnatpak.com۔ کیوں مرزا جی نے یہاں یا نیچے یا کہیں بھی اپنا نام کیوں درج نہیں کیا اگر یہ ان کے اپنے لکھے ہوئے ہیں؟ کچھ بات آ رہی ہے سر؟ بہرحال ہم تو دھوتی سب کی پھاڑیں گے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب آگے مرزا جی تعریف بیان کر رہے ہیں، ذرا بھائی سنیں ذرا بات کو۔ رافضیت، کالے پس منظر پر وائٹ کلر کا لکھا ہوا رافضیت، کالے پس منظر پہ وائٹ کلر کا لکھا ہوا ناسبیت۔ ریڈ پس منظر تھا نا، رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، ریڈ پس منظر تھا نا، لیکن جب ان کی تعریف کی ہے تو کالے پس منظر ڈالے ہوئے تینوں۔ پتہ کیوں؟ تینوں باتوں میں اندھیرا ہے قدرتی، تینوں میں اندھیرا۔ سیاہ پس منظر رکھتے ہیں مرزا جی۔ سیاہ پس منظر کا ایک منطقی مطلب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، سیاہ پس منظر۔ اب ویڈیو بنا دی، کون کہتا ہے کالا لباس پہننا حرام ہے؟ وہ تو ہمارا موضوع نہیں ہے، ورنہ مرزا جی کو ہم کالے پیلے نیلے اس پہ ساری ساڑیاں پہنا دیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ مرزا جی کہتے ہیں رافضیت، اب مرزا جی تعریف کر رہے ہیں رافضیت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بغض اور ان کی گستاخیاں کرنا ہے۔ ناسبیت، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض اور ان کی گستاخیاں کرنا۔ یزیدیت، یزید بن معاویہ کے جھوٹے فضائل بیان کرنا۔ تینوں پہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ لیکن اگر مرزا جی ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں مان لیں ہاں تمہارے کہنے سے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ رافضیت کی تعریف یہ ہے، ناسبیت کی یہ ہے اور یزیدیت کی یہ ہے، میں کہہ رہا ہوں، مان لیں؟ نہیں۔ کون کہتا ہے یہ؟ سلف میں کسی نے کہا ہے؟ نہیں کہا ہے؟ ہاں وہ دونوں والے۔ تمہاری تو ہماری نظر میں دو کوڑی کی حیثیت نہیں ہے، ایک کوڑی کی حیثیت نہیں ہے، پھوٹی کوڑی کی حیثیت نہیں ہے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں کہ جی میں تعریف کر رہا ہوں تو ہماری تعریف کو سنتا کون ہے؟ بھائی نکار خانے میں طوطی کی کون سن رہا ہے؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں۔ بہرحال چلیں، ہمیں منظور ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، نہیں سمجھے؟ رافضیت، مرزا صاحب نے تعریف کی صحابہ کرام کا بغض اور ان کی گستاخیاں کرنا، یہاں تک ٹھیک، ہمیں منظور۔ اب اس پہ میں آپ کو بتاؤں ذرا بات، دیکھیں میرے ہاتھ میں مصباح اللغات، اس کے صفحہ نمبر 304 اور 305 کے اوپر وہ کہتے ہیں رفضہ، رفضن و رفضن، مطلب رفض الشیء میں نے پھینکنا، چھوڑ دینا، رفض الشیء چیز کو چھوڑ دینا، پھینک دینا۔ صفحہ نمبر 305 پہ کہتے ہیں الرافضہ جنگ وغیرہ میں اپنے قائد و رہنما کو چھوڑ دینے والی جماعت۔ جنگ وغیرہ میں اپنے قائد کو چھوڑ دے، اپنے قائد یا رہنما کو چھوڑ دینے والی جماعت کو کہتے ہیں لغتاً رافضہ۔ یہ رفض الشیء سے مشتق ہے، میں نے چھوڑ دینا، پھینک دینا۔
ٹھیک ہے. اب سمجھیں رافضی اصطلاح، یہ رافضی کی تعریف کیا ہے، معنی سمجھ لیا ہم نے. یہ میرے ہاتھ میں تلبیس ابلیس ہے، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ. کون ابن الجوزی؟ مسئلہ 157 پارٹ 2 میں مرزا انجینئر جہاں ان کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں محدث ابن الجوزی. وہ ابن الجوزی تلبیس ابلیس صفحہ 154 کے اوپر کہتے ہیں کہ روافض میں سے ایک فرقہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ ابو بکر عمر کافر تھے، نعوذ باللہ من ذلک. بعض نے کہا کہ نہیں، بلکہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتد ہو گئے تھے. اور بعد روافض کا یہ قول ہے کہ سوائے علی کے سب سے بیزاری ضروری ہے. ہمیں صحیح روایت یہ پہنچی ہے کہ شیعہ نے زید بن علی سے درخواست کی کہ آپ ان لوگوں سے بیزاری کریں جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کی مخالفت کی، ورنہ ہم آپ سے رفض اختیار کریں گے، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. آپ نے اس سے انکار کر دیا. زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس سے انکار کر دیا تو شیعوں نے آپ کو چھوڑ دیا. اس لیے اس گروہ کا نام رافضہ پڑا، یعنی چھوڑ دینا. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ اور ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ صحیح روایت ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، پھر اسی طرح دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب الملل والنحال ہے، علامہ شہرستانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ کتب الفرق کے اوپر یعنی یوں سمجھ لیں کہ اہم کتابوں میں سے ایک. اس کے صفحہ نمبر 230 کے اوپر کہتے ہیں کہ کوفے کے شیعوں نے زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر بات سنی، اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ وہ شیخین سے اظہار لا تعلقی نہیں کریں گے، تبرہ نہیں کریں گے شیخین ابو بکر و عمر. تو ان کوفے کے شیعوں نے ان کو چھوڑ دیا. ٹھیک، یہاں تک کہ ان پر وہ وقت آ گیا جو ان کے لیے مقدر تھا، یعنی شہید کر دیے گئے. اس لیے زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑنے والوں کو رافضہ کا نام دیا گیا. زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ دینے والوں کو رافضہ کا نام دیا گیا. یہ میرے ہاتھ میں غنیۃ الطالبین ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. صفحہ نمبر 180 کے اوپر وہ کہتے ہیں رافضی کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ انہوں نے اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بیزاری کا اظہار کیا اور حضرات ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا. بعض لوگوں نے رافضی کی وجہ تسمیہ یہ بتائی ہے کہ جب زید بن علی نے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مودت کا یعنی محبت کا اظہار کیا اور دونوں بزرگوں کی ساتھ دوستی کا اعتراف کیا، تو ان لوگوں نے سیدنا زید بن علی کو چھوڑ دیا. سیدنا زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان لوگوں نے مجھ سے رفض اختیار کر لیا ہے. اس دن کے بعد سے ان کو رافضی کہا جانے لگا. بھائی میرے ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہ دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں سیر اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 218 ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں فمن نطق فیہ بغض و تنقص وهو شیء جلد یؤدب. اس میں 2 لفظوں کے میں معنی جان بوجھ کے نہیں پڑھوں گا، بھائی ہمارے ناراض ہو جائیں. اہل علم میری بات کو بخوبی سمجھیں. جو شخص بھی نفرت اور تنقیص کے پہلو کے ساتھ صحابہ کرام کے لیے زبان کھولے وہ شیعت کی طرف مائل ہے. جلد یؤدب، میں اس کے جان بوجھ کے معنی نہیں کر رہا ہوں، بھائی حضرات اہل علم کر لیں، یا میں نے عبارت بتا دیا حضرات اہل علم سے اس کے آپ معنی خود کرا لیں، میں نہیں کر سکتا. یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا موقف. وَإِن تَرَكَ إِلَى الشَّيْخَيْنِ بِالذَّمٍ فَهُوَ رَافِضٌ خَبِيثٌ. اور جو شیخین کا ذکر باقاعدہ مذمت کے ساتھ کرے، یعنی ان کی مذمت کرے ابو بکر عمر کی خصوصیت کے ساتھ، فَهُوَ رَافِضٌ خَبِيثٌ، وہ خبیث رافضی ہے، وہ خبیث رافضی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ ابھی عبارت آگے ہم نازبی کی بحث میں پڑھیں گے، سمجھے گا ذرا بات. اچھا جی، پھر یہ
فتح الباری کا مقدمہ حدیث الشاری، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ مقدمہ صفحہ 437 کے اوپر کہتے ہیں فمن قدمہ علی ابی بکر و عمر فہو غال فتشیع ویطلق علیہ الرافضی، جو شخص بھی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر و عمر سے مقدم کرے اور اس حوالے سے غلو کرے، وہ یعنی تشیع کی طرف راغب ہے، اور بعض نے اس پر اطلاق رافضی کا کیا ہے، بعض نے اس پر اطلاق رافضی کا کیا ہے۔ اچھا جی، ذرا سمجھیے گا، مرزا جی مسئلہ 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ کہتے ہیں شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفی 1999 عیسوی، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا، اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں انہی کے لیول کی بڑی پرسنالٹی اور بعض معاملات میں ان سے بھی بڑی پرسنالٹی شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ مرزا صاحب کے نظر میں زبیر صاحب کا مقام آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سب کانٹیننٹ میں سب سے علمی شخصیت، تو مرزا صاحب کی تسلی اور مرزا صاحب کے حواریوں کی تسلی کے لیے فتاوی علمیہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے المعروف توضیح الاحکام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 139، وہ لکھتے ہیں رافضی اس شخص کو کہتے ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مذمت اور کردار کشی کو جائز سمجھتا ہے۔ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعریف کو القاموس الوحید صفحہ 648 کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ گویا کہ شیعوں کا ایک مخصوص گروہ ابتدا میں، جنہوں نے صرف اس بات کے اوپر کہ سیدنا زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور ان سے مودت کا اظہار کیا، صرف اس بات کے اوپر ان کو چھوڑ دیا۔ ان لوگوں کو زید بن علی اپنے قائد کو چھوڑ دینے کے وجہ سے ان کا نام پڑا رافضی، کیونکہ لغت میں رافضی کس کو کہتے ہیں؟ اپنے قائد کو کسی بھی جگہ جہاں یعنی قیادت اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں چھوڑ دینے کو رافضہ کہا جاتا ہے، اس لیے ان کو رافضی کہا جانے لگا۔ ٹھیک ہے، رافضی کی اس تعریف نے وقت گزرنے کے ساتھ ترقی کی۔ مرزا صاحب کے معتمد شیخ زبیر صاحب جیسی شخصیت یہ بات کہتے ہیں کہ رافضی اس شخص کو کہتے ہیں جو صحابہ کرام کی مذمت اور کردار کشی کو جائز سمجھتا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔